أشهد أن محمد رسول الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے، تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی۔ جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی نیکی بخل کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے، تم بڑے بخیل ہو، تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو، تم خام کا پیسے اڑاتے ہو، کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا، تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس لینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجئے، تو یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، یعنی اچھا مسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود 2 وقت کے فاقے ہیں، اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کروں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر، شناعت کے اندر، کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو جاتا ان پر، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے، صدق کے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لا يظلم مثقال ذرة وإن تک حسنة يضاعفها، اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اس سے دگنا کرے گا، بڑھائے گا، بڑھوتری کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ اب یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 41 سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے، یہ وہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں، they are responsible for their attitude and conduct۔ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کے، اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ کہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر۔ اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے۔ کون؟ ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں، ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس۔ عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے؟ نمبر 1 پروزیکیوٹر کون ہے؟ نبی۔ اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا۔ علا کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے، علی ہؤلاء شہیدا، علی ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی، یہاں کڑوا معاملہ ہے، اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا،
ان کا کام تھا دین پھیلانا، انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا۔ تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی، شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں، باقی اور صحابہ بھی ہوں گے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں۔ اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن یہ چاہیں گے کافر، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کسی طرح زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباثت ہے، شناعت ہے، جو برائی کا پہلو ہے، اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے، اس لیے کہ شراب ابھی حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کی بجائے اعبد ما تعبدون، میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو، وہ تو کفر ہو گیا۔ تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا، بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر، یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ہے، ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سند پڑھ رہے ہیں، اور ایک سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی نہیں آتے، انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابر سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ سفر میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا، تیمم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا، اس کا قصد کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو، بل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔
اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا، اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ۔ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے، جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں، اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر، پاگل۔ اور شیطان کو چاہیے کیا؟ حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، زندگی کس لیے ہے، جینا کاہے کے لیے ہے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو جو خریدتے ہیں گمراہی، اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے، راہ حق سے منحرف کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ بظاہر یہ کہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں سمعنا وَعَصَيْنَا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے گستاخ ذرا سنیے، نہ سنا جائے، نہ سنے، یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کو آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی لین اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ کوئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اب یہاں پر اس لعنت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں، وہ علیحدہ علیحدہ مقامات تھے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں، کوئی ایک ہاتھ پھرے کہ کوئی نشان باقی نہ، اسپاٹ ہو جائے۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، چہرہ پیچھے اور گدی سامنے، جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی۔ تو فرمایا اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر وہ لعنت کر دیں جو اصحاب سبت پر ہم نے کی تھی۔
یہ تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں، لیکن واقعہ اجمالاً جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی۔ یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے، لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا ہے۔ اللہ تو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے، افتراء ہے، بہتان ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں؟ یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ سورہ مائدہ میں آ جائے گا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے گوئمز اور جینٹائلز، یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں، گندے لوگ ہیں۔ ان کو تو جس طرح کھاؤ، لوٹو، گسوٹو، ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو، ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو، جس طرح بھی کر سکو کرو۔ ان کے بارے میں تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے ہرن ہے، پھر رہا ہے، آپ نے شکار کیا، کھا لیا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے، جو چاہو کرو ان کے ساتھ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے، اونچے نہیں ہو جاؤ گے، اعلیٰ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ہاں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی، فتیل کے برابر بھی۔ دھاگا، فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے، وہ فتیل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھیں تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے دی جا سکتی تھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہی گناہ کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے، اہدیٰ سبیلا، یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں۔ یہ ہوتا ہے زدب زدہ میں۔ اب ظاہر بات ہے، مجھے معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے۔ توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے، لیکن جب زدم زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے، تو ان کا دین بہتر ہے، یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوں گے ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سرے سے خالی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدیٰ من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہت میں؟ یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جینٹائلز ہیں، یہ کس اختیار سے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق۔ ام لہم نصیب من الملک،
بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے، کیا انہوں نے کوئی اختیار ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ قرآن عطا کر دیا امیین میں، آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے، اب اس پر حسد ہے، اس کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی، حکمت بھی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی۔ یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے۔ وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی، حکمت علیحدہ ملی، تورات علیحدہ تھی، انجیل علیحدہ تھی، اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال، اور ایک ہی جگہ پر جمع۔ وآتیناہ ملکا عظیما، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے۔ یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نصلیہم نارا، انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نئی جلدیں دے دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے، اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا۔ اصل جو ہے احساس جلن کا، چٹکی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کانٹا چبھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ سکن ہے۔ تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے، سکن جل گئی، اب انہیں نئی سکن دی جائے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے ظلا ذلیلا، ایسی ٹھنڈی چھاؤں، گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے۔ ذل اور ذلیل، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں۔ یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سخن اور خطاب تھا، اب پھر مسلمانوں سے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی۔ سارا اسلام کا سیاسی، قانونی، دستوری نظام اس میں ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں منصب ہوتے ہیں، منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے۔
یہ کہ برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے. پھر یہ امانت ہے، اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے. لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر 2 جوڈیشری، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پہلی چیز ہے سیاسی نظام، کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ، کیا کرو. وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر 2 جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر. آپ کو معلوم ہے یہ 3 پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے. چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو 3 ہی ہیں: لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں. عدلیہ، اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ تو جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں. لکھا ہوا ہے اوپر. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے احکام اور رسول کے احکام، یہ 2 مستقل سورسز آف لا ہیں، مستقل سورسز آف لا. منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی. 2 کے لیے اطیعوا، تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تینوں برابر ہو جاتے. یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. نہیں، 2 کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں. اولو الامر جو ہو ایک شرط واضح ہو گئی، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ضمن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے. ریکنسائل کرنا. اولو الامر منکم، مسلمان تو ہونا کم سے کم. البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، دائم نہیں، انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹ. لیکن اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں. ویسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید، جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو، وہ کانگریس ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، قانون سازی کرو. ہاں ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو گئی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے. اولو الامر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائے اب؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی. میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے. وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے. یہ جوڈیشری کا کام ہے.
لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی یعنی قاضی تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے، تو رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولوٹ، تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی۔ فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے، وہاں ہر شخص جائے، اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب وہ جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، پھر منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہے؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا۔ تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے۔ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں۔ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں۔ یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف۔ اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں، میں مسلمان ہوں۔ وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں، اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اس پر واویلا مچایا، آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا، اس لیے گئے تھے۔ وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ چاہتا ہے اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ رسول کے پاس چلو، مقدمہ طے کراؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، کنی کتراتے ہیں۔ صدا یصدو یہ میں عرض کر چکا ہوں، رکنے کے معنی میں بھی ہے، روکنے کے معنی میں بھی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اب جب چیختے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف، لیکن یہاں یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے۔
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے. وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے، اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے، پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں، وہ 3 عنوانات کے تحت ہے. منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی، روزہ بھاری نہیں تھا، 3 چیزیں بھاری تھیں. ایک رسول کی اطاعت، اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے. رسول انسان ہے، ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان کے سامنے انسان موجود تھا، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں. انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے، جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے؟ بڑا مشکل کام. اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں. ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے. تب تو بات ہو جائے. لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا، ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی، بڑی کٹن تھی. یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی. اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی. وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا. دوسری چیز جو کٹن تھی وہ تو کٹن ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا. خطرہ ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. اور تیسری چیز ہجرت. اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں، منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے. گھر بار چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں. اب سب سے پہلے اطاعت رسول، اس کی کیا اہمیت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انفسہم جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے، وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے. کوئی چوائس نہیں ہے. جو بھی جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. یہ انداز دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اگر قبول بھی کر لیا لیکن کدورت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی، اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے۔ اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بالغیب ہے۔ ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے۔ رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے، ایک شخص بھی تھے، اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ۔ کوئی حضور کا خسر ہے، خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، کوئی حضور کا داماد ہے، کوئی حضور کی بیوی ہے، رشتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو، اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے، یا ایک داماد کی حیثیت سے، یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں، تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا، لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اباح کرتی ہے طبیعت، جیسے کہ ان عورت کی طبیعت اباح کرتی ہے کہ شوہر کی تابعداری کیوں کرے، آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے، مکمل انسان ہے، اس کے احساسات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں۔ اسی طرح انسان کی اطاعت کرے، یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا، ذہناً ریکنسائل کرنا آسان نہیں۔ اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی، ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے۔ اب فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، تو ہمیں کرنی ہوگی، اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی، اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے، اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو، ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس، اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں، کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر، غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے۔
اور اگر کر گزرتے ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما۔ اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا، وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے۔ اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا۔ اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دیجو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ۔ تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب آ رہی دوسری چیز، قتال فی سبیل اللہ، جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا، نفسیاتی الجھن تھی، لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شے، مادی شے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا، اپنے ہتھیار لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات او فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں، یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8، کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے، غزوہ احد میں آئے، تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے، فلاں وقت ہے، کوچ ہوگا، اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے، اب نکلنے ہی والے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے، تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اب بہرحال مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو، کوئی وقتی طور پر ہزیمت ہو جائے، قال، تو وہ کہے گا قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا کرم کیا، جو میں نہیں گیا، میں رہ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ میرا جو اونٹ گم ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا، یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں، اس مارکے میں جانے سے بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، لَيَقُولَنَّ، اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مودت ہے ہی نہیں،
یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ وہ کھینچ دیا گیا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پر ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا، یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ویسے یہ آیت آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں، جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں، اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں، تو وہ بالکل یوں سمجھیے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے۔ مخاطب اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو، جہاد کرنا یا کرو، جانے ذریعے یاد ہو، طاغوت نہیں ہے یہاں پر حکمران، طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں۔ تو اپنا گھر درست کرو، اور اس کے بعد پھر تمہاری جمعیت ہوگی، تمہارا نظم ہوگا، تمہاری قوت ہوگی۔ حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے ہو اور اپنی جانیں دے رہے ہو۔ تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باروب، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ پھسپسی چال ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف
جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، روکے رکھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا 12 برس تک۔ مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش مند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے، یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضور ہمیں اجازت دیجیے۔ آخر ہم جو ہے، ہم نامرد نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن اجازت نہیں تھی۔ یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے۔ اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ابھی کفو ایدیکم۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفو ایدیکم، یہ فعل مجہول ہے، کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے، وہاں بھی یہ حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے روکا۔ یہ آیت تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں، سورہ نساء میں، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا یہ۔ تو وہی جلی تو ہوتی ہے، وہی خفی بھی ہوتی ہے، یا حضور کے جس اجتہاد کو اللہ تعالیٰ اس کو تقریر کہیں گے، جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں، ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے۔ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں، تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے، یقیناً غلط ہوتا تو حضور روک دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی جلی ہے، وہ آ رہی ہے، لیکن حضور کا وحی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے، اور ایک یہ کہ حضور خود اجتہاد کر رہے ہیں، اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو وہ گویا اللہ کی تقریر ہو گئی، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا، اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب یہاں محذوف ہے۔ اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں، لیکن اب کیا حال ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ وہ مکے کے مہاجرین نہیں ہیں، یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے، لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو کچھ ہے شکل، یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ابھی اے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں ایثار ہے، بھرپور تمہیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اب ظاہر بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف۔ اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط فورٹیفائڈ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محصور کر لو۔ بروج قلعے کے لیے آتا تھا، مشیدہ بہت مضبوط۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے، اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی، کوئی فتح ہو گئی، کوئی اور خیر آ گیا، حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے، تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ان تصیبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، بڑا اللہ کا فضل ہوا، بڑا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کیا ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یا آپ نے یہ غلط اقدام کیا، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو، آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں، خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے، اور اگر تکلیف آ گئی تو اے محمد آپ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورت میں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے۔ اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں، لیکن جو میرے نزدیک راجح ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے۔ شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا۔ وما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، دیکھو اے مسلمان، جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے، اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے، ادب کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے، ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استجاب کے انداز میں، اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے۔ کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ دو تعبیریں ہیں اس کی، میرے نزدیک پہلی تعبیر راجح ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر۔